ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کسی قوم کی طاقت اس کی فوج میں ہے یا اس کی معیشت میں، جی، یا اس کی اونچی اونچی عمارتوں میں۔ لیکن کیا ہو اگر کسی تہذیب کی مضبوطی کا اصل پیمانہ یہ ہو کہ وہاں کا ایک عام دکاندار ترازو کا کانٹا سیدھا رکھتا ہے یا نہیں؟ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی قوم کی کہانی میں گہرائی تک اتریں گے جو بظاہر بہت ترقی یافتہ اور امیر تھی، لیکن ان کی خوشحالی کی بنیاد ایک بہت بڑے دھوکے پر کھڑی تھی۔ بالکل۔ اور اس کہانی کے مرکز میں ایک ایسی شخصیت ہے جن کا پیغام اتنا طاقتور اور واضح تھا کہ انہیں خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا سب سے بہترین خطیب کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ جی، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کی کہانی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیس سٹڈی ہے کہ کیسے معاشی بدعنوانی اور اخلاقی گراوٹ بالکل ایک پورے معاشرے کو اندر سے کھا جاتی ہے، چاہے وہ باہر سے کتنا ہی چمکدار کیوں نہ نظر آئے۔ تو چلیں سب سے پہلے مدین کا ماحول سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی پسماندہ علاقہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس وقت کی ایک سپر ہائی وے پر واقع تھا، ایک بڑا تجارتی مرکز جہاں سے مصر، شام اور عراق کے قافلے گزرتے تھے۔ ایک ہب تھا، آپ کہہ سکتی ہیں۔ جی، یعنی ہر طرف کاروبار، پیسہ اور گہما گہمی تھی۔ ایک ایسی جگہ جسے آج کی زبان میں ہم ایک بومنگ اکانومی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہی چیز ان کی کہانی کو اور زیادہ دلچسپ بناتی ہے۔ ان کا مسئلہ غربت نہیں تھا، بلکہ دولت کا غلط استعمال تھا۔ اچھا۔ جب ہم اس چمکتی ہوئی سطح کے نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں کرپشن کا ایک پورا سسٹم نظر آتا ہے۔ یہ کچھ برے لوگوں کی انفرادی حرکتیں نہیں تھیں۔ مطلب یہ معاشرے میں رچ بس گیا تھا؟ یہ بے ایمانی ان کے معاشرے کا معمول بن چکی تھی، ان کا بزنس ماڈل تھا۔ یہ بات تھوڑی حیران کرتی ہے۔ مطلب جب ایک قوم پہلے ہی اتنی خوشحال ہو تو انہیں اجتماعی طور پر اتنی بے ایمانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ صرف لالچ تھا؟ دیکھیں، یہ لالچ سے زیادہ گہری بات تھی۔ یہ ایک ایسی ذہنیت تھی جہاں منافع ہی سب سے بڑا خدا بن چکا تھا۔ ان کی سب سے بڑی برائی تھی ناپ تول میں کمی۔ اچھا۔ لیکن یہ صرف سبزی والے کی ڈنڈی مارنے والی بات نہیں تھی، یہ ایک منظم دھوکہ دہی تھی۔ جب وہ کسی سے مال خریدتے تو جان بوجھ کر کم تولتے تاکہ قیمت کم دینی پڑے، اور جب بیچتے تھے؟ اور جب اپنا مال بیچتے تو تولنے کے پیمانے بدل دیتے تاکہ زیادہ پیسے وصول کر سکیں۔ یعنی انہوں نے بے ایمانی کو ایک سائنس بنا لیا تھا۔ یہ تو پورے معاشی نظام کی بنیادوں میں دھوکہ دہی ڈالنے کے برابر ہے۔ بالکل، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ان کا دوسرا بڑا جرم وہ تھا جسے آج ہم مارکیٹ مینیپولیشن کہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی؟ ذخیرہ اندوزی سے بھی آگے کی چیز۔ یہ اس دور کے کارٹیل اور مونوپولیز تھے۔ وہ ضروری اشیاء کو ذخیرہ کر کے مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کرتے اور پھر جب قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی تو اپنا مال بیچتے۔ جب آپ کا پورا معاشی نظام چند طاقتور گروہوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ صرف قیمتیں کنٹرول نہیں کرتے، وہ مواقع بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ انہوں نے مقابلہ ختم کر دیا تھا اور عام آدمی کے لیے آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے تھے۔ بالکل۔ تو یہ صرف معاشی جرائم نہیں تھے، یہ معاشرتی ظلم بھی تھا۔ اور میں نے سنا ہے کہ وہ شہر کے راستوں پر بھی بیٹھتے تھے۔ جی، یہ ان کی کرپشن کا تیسرا پہلو تھا۔ وہ تجارتی راستوں پر بیٹھ کر قافلوں کو لوٹتے تھے، ان سے بھتہ وصول کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا معاشرہ نہ صرف اندر سے کرپٹ تھا بلکہ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بظاہر سمجھدار قوم اجتماعی طور پر اتنی بے ایمان کیسے ہو گئی؟ اس کی جڑ ہمیں ان کے معاشی نظام میں نہیں بلکہ ان کے عقیدے میں ملتی ہے۔ جب آپ کا سب سے بڑا معبود ایک درخت ہو تو آپ کی اخلاقیات کی جڑیں بھی اتنی ہی کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہ کڑیاں اس طرح جڑتی ہیں۔ معاشی تباہی کی جڑیں روحانی گمراہی میں تھیں۔ جی۔ اور اسی ماحول میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی اسی قوم سے تھے، لیکن ان کا کردار بالکل مختلف تھا۔ انہیں خطیب الانبیاء کا لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ان کا پیغام انتہائی واضح، مدلل اور فصاحت سے بھرپور تھا۔ انہوں نے آ کر صرف یہ نہیں کہا کہ تم برے ہو، بلکہ انہوں نے ایک مکمل متبادل نظام پیش کیا۔ ایک پورا روڈ میپ؟ جی، ان کے پیغام کو ہم 5 نکات میں سمجھ سکتے ہیں جو اس معاشرے کی ہر بیماری کا علاج تھے۔ پہلا اور سب سے بنیادی،
عقیدے کی اصلاح، اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی اپنی سوچ کی بنیاد، اپنا آپریٹنگ سسٹم ٹھیک کرو۔ ٹھیک۔ دوسرا، ناپ تول پورا کرو۔ یہ صرف ایک تجارتی حکم نہیں تھا، یہ معاشی انصاف کی بنیاد تھی۔ ٹھیک۔ تیسرا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، یعنی استحصال اور فراڈ ختم کرو۔ چوتھا کیا تھا؟ چوتھا، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ لوٹ مار، بھتہ خوری اور ظلم کے خلاف ایک واضح اعلان تھا۔ اور پانچواں؟ اور پانچواں، اللہ کے راستے پر بیٹھ کر ایمان لانے والوں کو ڈراؤ دھمکاؤ مت، یعنی مذہبی آزادی اور امن و امان قائم کرو۔ یہ تو ایک مکمل مینیفیسٹو لگتا ہے۔ یعنی پہلا نقطہ توحید، وہ سافٹ ویئر ہے۔ بالکل، اور باقی 4 نقطے یہ بتاتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر معاشرے کے ہارڈ ویئر یعنی معیشت، سماج اور قانون میں کیسے چلے گا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ لیکن جس قوم کے مفادات ہی بے ایمانی سے جڑے ہوں، ان کے لیے تو یہ ایک معاشی خطرے کی گھنٹی جیسا ہوگا۔ بالکل، اور یہیں سے اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ ان کا جواب دلیل پر مبنی نہیں تھا، بلکہ طنز اور تکبر پر مبنی تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان کا وہ جملہ اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے معاملہ نہ کریں؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک پوری آئیڈیالوجی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے، اس کا ہماری دکانوں اور بازاروں سے کیا تعلق؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آج بھی اتنا متعلقہ ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ سیکولرزم کی وہ ابتدائی بگڑی ہوئی شکل تھی، جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کو مسجد تک اور پیسے کو بازار تک محدود رکھو۔ یعنی عبادت گاہ کے اندر تم اخلاقیات کی بات کرو۔ لیکن جیسے ہی تم مارکیٹ میں قدم رکھتے ہو، وہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے، منافع۔ اور حضرت شعیب کا پیغام اس سوچ پر براہ راست حملہ تھا۔ جی، کہ نہیں، ایمان ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو بازار کے اصول بھی طے کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کی طرف سے دلیل دے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی یہی مانتے ہیں کہ کاروبار اور مذہب کو الگ رکھنا چاہیے۔ ان کے اس آرگومنٹ میں انہیں کیا خطرہ نظر آ رہا تھا؟ دیکھیں، ان کا مسئلہ نظریاتی نہیں، ذاتی مفاد کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت ان کی دولت کی بنیادوں پر حملہ تھی، ان کی نام نہاد آزادی پر۔ جی، ان کی آزادی دراصل دھوکہ دینے، لوٹنے اور مارکیٹ پر قبضہ کرنے کی آزادی تھی۔ جب حضرت شعیب نے کہا کہ انصاف کرو، تو انہیں لگا کہ اگر وہ ایماندار ہو گئے تو غریب ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ اصل برکت تو انصاف میں ہے۔ بالکل، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ حقیقی برکت اور پائیدار خوشحالی انصاف میں ہوتی ہے، استحصال میں نہیں۔ جب دلیل کام نہ آئی تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ کیا دھمکی دی؟ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ اور جب دھمکیوں سے بھی بات نہ بنی تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا جو تاریخ کی ہر سرکش قوم نے کیا ہے، عذاب کا چیلنج۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ جی، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے کہ معاشرہ اصلاح کی مزاحمت کیوں کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے معاشی مفادات پر ضرب پڑ رہی ہو۔ قوم مدین کے لیے ایمانداری کا مطلب تھا اپنے ناجائز منافع کے پورے سسٹم کو تباہ کرنا۔ اور کوئی بھی طاقتور طبقہ آسانی سے اپنے مفادات نہیں چھوڑتا۔ جب نصیحت کے تمام دروازے بند ہو گئے تو پھر اللہ کا فیصلہ آیا، لیکن عذاب کے آنے کا انداز بھی بڑا سبق آموز ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب ڈرامائی کیفیت ہے۔ بالکل، عذاب سے پہلے اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اچانک پورے علاقے کو شدید گرمی اور حبس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا رک گئی۔ ہوا ایسی رکی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ 7 دن تک یہی کیفیت رہی۔ لوگ گرمی اور گھٹن سے بے حال ہو گئے۔ وہ کسی سائے اور ٹھنڈک کے لیے ترس رہے تھے۔ اور پھر وہ مشہور بادل نمودار ہوا۔ جی، اچانک آسمان پر ایک گہرا سیاہ بادل نظر آیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں نے جب اسے دیکھا تو وہ خوشی سے چیخنے لگے۔ انہیں لگا کہ بارش ہونے والی ہے۔ انہیں لگا کہ یہ ٹھنڈک اور بارش کی خوشخبری ہے۔ وہ سب کے سب، مرد، عورتیں، بچے، اپنے گھروں سے نکل کر بھاگے اور اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ وہ اسے اللہ کی رحمت سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ ان کی مہلت کا خاتمہ تھا۔ یہ منظر سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ جسے وہ اپنی نجات سمجھ رہے تھے وہی ان کی ہلاکت کا سامان بننے والا تھا۔
اس میں ایک گہری ستم ظریفی ہے۔ اور یہ ستم ظریفی ان کے جرائم سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ دنیاوی فائدے کے لیے بے ایمان تھے اور اللہ نے انہیں ایک بظاہر دنیاوی فائدے یعنی ٹھنڈے سائے کا لالچ دے کر ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہوئی، عذاب ایک ساتھ 3 شکلوں میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے فرشتہ اسرافیل نے ایک ایسی ہیبت ناک چیخ ماری جس نے ان کے دل پھاڑ دیے۔ اسی لمحے زمین ایک شدید زلزلے سے لرز اٹھی اور پھر اس بادل نے جسے وہ سایہ سمجھ رہے تھے ان پر آگ برسانا شروع کر دی۔ چیخ، زلزلہ اور آگ کی بارش ایک ساتھ۔ جی، انہیں سنبھلنے کا، بھاگنے کا یا سوچنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ملا۔ قرآن ان کے انجام کی تصویر کشی کیسے کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔ گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مٹھی بھر ایمان والے تھے، انہیں اللہ نے عذاب سے پہلے ہی وہاں سے بحفاظت نکال دیا تھا۔ ان کے الفاظ کیا تھے اپنی قوم کی تباہی پر؟ اپنی قوم کے تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے جو الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں، ان میں غصہ نہیں بلکہ گہرا افسوس اور تڑپ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے جو صدیوں بعد ظاہر ہوا۔ جی بالکل۔ وہ زمین تو ویران ہو گئی، لیکن وقت کے ساتھ وہاں دوبارہ زندگی شروع ہوئی، اور یہی وہ سرزمین مدین ہے جہاں ایک اور عظیم پیغمبر کا راستہ آ کر ملتا ہے۔ جی، صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچ کر مصر سے ہجرت کرتے ہوئے اسی مدین کی سرزمین پر پہنچے۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک طرح سے نبوت کی میراث کا تسلسل تھا۔ اچھا۔